بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. سورة البقرہ آیت نمبر 12 تک ہم نے پڑھا تھا اور آخری دو آیات یہ تھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرتے ہیں، یعنی ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں صرف اصلاح کے لیے کرتے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، مفسد ہیں، لیکن اس بات کا شعور نہیں رکھتے. یعنی یہ جو کام کرتے ہیں اپنے آپ کو بہت سمجھدار، بہت تیز، چالاک سمجھتے ہیں اور رسول اللہ کی باتوں کی مخالفت کرتے ہیں، مومنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے اہداف تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ ایمان ان کے دلوں میں نہیں ہے. تو جب کہا جائے کہ یہ کام نہ کرو تو الٹا چڑھائی کر دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، تم ہماری نیت پہ شک کر رہے ہو، تم اپنے آپ کو بڑا مومن سمجھتے ہو، ہم مومن نہیں ہے، تم بڑے مومن ہو، اس قسم کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان میں شعور نہیں ہے کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہیں اور کس انجام کی طرف جا رہے ہیں. یہ خود فساد کر رہے ہیں. آیت نمبر 13 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، یعنی عام لوگ، عام مومنین ایمان لائے ہیں، اس طرح ایمان لاؤ. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ کم عقل لوگ ایمان لائے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک یہی لوگ کم عقل ہیں لیکن اس بات کا علم نہیں رکھتے. منافق جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اور مومن جس کے دل میں ایمان ہے، ان دونوں کی وادیاں بالکل الگ الگ ہیں. منافق مومن کو بے وقوف سمجھتا ہے اور مومن منافق کو بے عقل سمجھتا ہے، کیونکہ وادی الگ الگ ہوتی ہے. کہتے ہیں جو مجنو تھا، قیس تھا، مجنو تھا، وہ اس کو لوگ سمجھاتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں، جس وادی میں میں ہوں، تم وہاں ہو ہی نہیں. جب تم اس وادی میں نہیں ہو تو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ میرا ہدف، میرا مقصد کیا ہے، میری محبت کیا ہے، تو تم مجھے نصیحتیں کرتے. یہ دونوں جو گروپس ہیں، مومن اور منافق، ان کی وادیاں میں نے عرض کیا کہ مختلف ہیں اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو کم عقل سمجھتے ہیں. جو منافق تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو رسول اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں یہ ناسمجھ لوگ ہیں. ہم سمجھدار ہیں کیونکہ ہم پہلے جائزہ لیتے ہیں کہ یہ بات جو کی گئی ہے اسے ماننا چاہیے یا اسے نہیں ماننا چاہیے، اور ماننا چاہیے تو کتنا ماننا چاہیے. ہم تجزیہ کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں رسول اللہ کی بات کو ماننے سے پہلے. اور یہ جو سادے لوگ ہیں جو کہا جاتا ہے یہ دوڑ پڑتے ہیں اس کی اطاعت کرنے کے. اب یہاں پر ایک
بات سمجھ لیجئے کہ ہو سکتا ہے ذہنوں میں یہ سوال بھی پیدا ہو کہ انسان کو تجزیہ تحلیل تو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ جو بات اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اس کو تجزیہ اور تحلیل کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ ایک مرحلہ تجزیہ تحلیل کرنے کا ہے اور تجزیہ و تحلیل کرنے کے بعد ایمان لے آنا۔ اندھا دھند ایمان لے کر آنا قابل تعریف چیز نہیں ہے بلکہ قابل مذمت ہے۔ شعور کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ ایمان لانا، کسی چیز کو اپنانا، یہ مطلوب ہے۔ یہ جو قرآن نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی کوئی دین قبول کرایا جائے۔ زبردستی دین قبول ہو ہی نہیں سکتا، وہ بندہ منافق بن جاتا ہے ڈر کے مارے۔ اگر زبردستی کہے یہ عقیدہ رکھو، یہ عقیدہ رکھو، یہ عقیدہ رکھو، جیسے آج کل بہت سارے خطباء کیا کرتے ہیں کہ جس کو اس عقیدے کو جو نہیں مانتا وہ حلال زادہ نہیں ہے، وہ فلان نہیں ہے، وہ منافق ہے، اپنے پاس سے لگے ہوتے ہیں۔ یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ بنیاد جو علماء کرام بھی بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ اصول دین میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی۔ عقائد میں اصل دین کو قبول کرنے میں، جنہیں ہم اصول دین کہتے ہیں، ان کو قبول کسی کے کہنے پہ کرنا باطل ہے۔ اس کے لیے چاہے سادی ہی کیوں نہ ہو، ہر انسان کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ مثلا میں اللہ کو کیوں مانتا ہوں، اللہ کے وجود کی کیا دلیل ہے میرے پاس، میں رسول اللہ کو کیوں مانتا ہوں، میں اللہ کو عادل کیوں کہتا ہوں، میں رسول اللہ کے بعد نبوت کے ختم ہونے کے بعد امامت کا کیوں قائل ہوں، میں قیامت کو کیوں مانتا ہوں۔ جب کوئی سوال کرے تو جواب یہ نہ ہو کہ اماں ابا سے یا مثلا بچپن سے یہی سنا ہوں، سارے مانتے ہیں تو میں بھی مانتا ہوں۔ اس کی قرآن کریم نے مذمت کی ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ کسی بڑے سے بڑے عالم کو، مجتہد کو، مرجع تقلید کو، آیت اللہ العظمیٰ کو، جو مرضی ہو، کسی کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ عقیدہ رکھو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ عقیدہ رکھو۔ بات غور سے سنیے گا۔ لہذا کسی بات کا اس لیے عقیدہ اصول دین کی بات کر رہا ہوں، فروعات دین کی بات نہیں کر رہا۔ کسی بات کا عقیدہ میں نے اس لیے بنایا کیونکہ فلان آیت اللہ نے یہ کہا ہے۔ آیت اللہ کا کہنا دلیل نہیں ہے۔ اس آیت اللہ نے، اس عالم نے کیا دلیل پیش کی ہے، اس کی دلیل کو دیکھنا۔ اگر دلیل کو نہ دیکھا جائے اور جو کوئی عالم کہہ رہا ہے، بندہ کہے کہ اب وہ اتنا بڑا عالم ہے تو اس لیے میں نے ماننا کیونکہ وہ بڑا عالم ہے، اس سے قرآن کریم نے بہت شدت کے ساتھ خبردار کیا ہے اور الفاظ کیا استعمال کیے کہ مسیحیوں نے اور یہودیوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا، یہ لفظ استعمال کیا، یعنی جو رب کا مقام ہوتا ہے اس مقام پہ بٹھا دیا تھا کہ جو کہہ رہے ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں، پوچھ رہے نہیں ہیں کیوں۔ اصول دین میں کوئی تقلید نہیں ہے، حقیقت یہ ہے، لیکن توجہ کیجیے، لیکن اکثریت عوام کی اصول دین میں بھی مقلد ہے، اصول دین میں بھی مقلد ہے، اور کیونکہ دلیل نہیں ہوتی کوئی پوچھے تو لڑ پڑتے ہیں، طرح طرح کا الزام لگائیں گے، اس پر تہمت لگائیں گے، وہ اے فلانی چیز نہیں مانتا تو یہ ہے تو وہ ہے تو فلان ہے، پوچھو تم کیوں مانتے ہو، کوئی پتہ نہیں۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، اس بیماری کے نتائج ہیں۔ بغیر دلیل کے کسی چیز کو جب بندہ ایکسیپٹ کرتا ہے تو ایک مسلک والا کی عوام وہ اپنے ان کو فالو کر رہی ہے بغیر دلیل کے، دوسرے مسلک کے عوام اپنے مولانا حضرات کو فالو کر رہے ہیں بغیر دلیل کے، جو وہ کہتے ہیں مانتے جاتے ہیں۔
ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوگا کہ ان کی کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی، ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی، چونکہ اصلاح ہوتی ہے اس کی جو دلیل مانگے، جو بصیرت اور علم کی بنا پر کسی چیز کو قبول بھی کرے اور رد بھی کرے۔ جو بغیر علم اور بصیرت کے قبول کرتا ہے یا رد کرتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، وہ فقط کہتا ہے یہی بات ہے، اس کے میرا یہی عقیدہ ہے، اور کہہ رہا بھی صحیح ہوتا ہے، اس کا عقیدہ بن چکا ہوتا ہے، لیکن ہوتا بے دلیل ہے۔ جب ہوتا بے دلیل ہے، میں نے شاید آپ کو یہاں پر مثال دی تھی کہ اس کی ایک آپ کو تصویر بتاتا ہوں، ویڈیو میرے پاس اس کا موجود ہے، آپ کو چاہیے ہو تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ایک مسلک کے مولانا صاحب، یہ میں چونکہ ایک مسلک کے ہی مولانا صاحب ہے وہ ان کی بات کرنے لگا ہوں، لیکن تقریباً سبھی مسالک اسلام کم و بیش تھوڑے بہت فرق کے ساتھ اسی بیماری کا شکار ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اور وہ بیماری کیا ہے؟ وہ عالم صاحب یہ فرما رہے تھے، ایک ٹاک شو ٹائپ کی چیز ہے، عرض کیا کہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے، تو وہ اپنے اینکر کو جو ان سے سوالات پوچھ رہا تھا اس سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے مسلک کا امتیاز یہ ہے، یعنی دوسروں کی نسبت ہماری یہ ڈسٹنکشن ہے، ہمارا بہت قابل فخر چیز، اس طرح بیان کر رہے ہیں۔ اور وہ کیا ہے، ذرا غور سے سنیے کہ اگر کوئی میرے سامنے قرآن مجید کی 1000 آیات بینات لے کر آئے، آیات بینات کون سی ہوتی ہیں؟ جو اپنے بیان میں بالکل واضح اور روشن، جو کہ قرآن میں پاس آیات متشابہات ہیں۔ اگر کوئی میرے پاس قرآن کی 1000 آیات بینات لے کر آئے اور وہ ایک مسئلے کو بیان کر رہی ہے، 1000 آیت ایک مسئلے کو، آیات کون سی؟ بینات، وہ ایک مسئلے کو بیان کر رہی ہوں، یعنی ان سے پتہ چل رہا ہو دیکھتے ساتھ یہ بات ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے وہ مسئلہ کسی اور طرح ثابت کیا ہو۔ ہمارے کس نے؟ بزرگوں نے، سلف صالحین، جو بزرگ تھے، پرانے بزرگوں سے مراد پرانے علماء، انہوں نے مسئلہ کسی اور طرح ثابت کیا ہو، یعنی قرآن کی 1000 آیات بینات کے خلاف ثابت کیا ہو، تو میں یہ تو کہوں گا کہ قرآن برحق ہے، لیکن ساتھ میں کیا کہوں گا؟ مجھے غلط سمجھ آ رہی ہے۔ میں کہوں گا قرآن تو برحق ہے، 1000 آیات بینات ہیں، وہ مسئلے کو واضح بیان کر رہی ہیں، لیکن پھر میں کہوں گا مجھے غلط سمجھ آ رہی ہے، بات وہی ہے جو ہمارے بزرگوں نے کی۔ اگر آپ اس بات پر غور کریں تو اب بزرگ تو کر کے بات انہوں نے صحیح کی یا غلط کی، فوت ہو گئے، دلیل کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ جب پوچھا جائے نا دلیل کیا ہے، کہیں گے قرآن و سنت، لیکن جب کہا جائے قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے تو کہیں گے تم سے بہتر ہمارے بزرگوں کو قرآن آتا تھا۔ بھائی واضح ہے بالکل، ان پر زیادہ واضح تھا۔ دروازہ بند، قرآن مجید سے امت کی بیماریوں کی، فکری اور عقائدی بیماریوں کی اصلاح کرنے کا راستہ ہر اس شخص کے لیے بند ہے جو یہ کہے کہ ٹھیک ہے مجھے تو کچھ اور سمجھ آ رہا ہے، لیکن جو بزرگوں نے کہا ہم نے وہ ماننا ہے، ہم یہ نہیں مانیں۔ اس سے قرآن کہتا ہے انہوں نے علماء کو رب بنا لیا۔ بھائی رب تو یہ کہہ رہا ہے واضح ہے، 10 بندوں کو اور لاؤ، ان کو دیکھو کہو کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، 10 بندے 20 بندے ان کو سمجھ آئے گا کیا بات کر رہے ہیں، لیکن کہیں گے کہ آپ نے وہی ماننے جو ہمارے بزرگوں نے کہا تھا۔ لہذا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ چونکہ مسلکی چیزوں سے بڑھ کر سوچنے والی شخصیت، قرآنی شخصیت، تو ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے،
وہ فرماتے ہیں زمن بر صوفی و ملا سلامی، میری طرف سے صوفی اور ملا پر سلام، کیوں کہ پیغام خدا گفتند بارا، کہ ان بزرگواروں نے کیا کیا ہے، خدا کے پیغام کو ہمیں بتایا ہے، اس لیے ان پر سلام ہے۔ لیکن ایک پرابلم بھی ہو گئی، پرابلم کیا ہے، ولی تعویل شان در حیرت انداخت، خدا و جبرائیل و مصطفیٰ۔ صوفی و ملا کو میرا سلام کہ انہوں نے اللہ کا پیغام ہم کو بتایا ہے، لیکن ان کی تعویلوں نے، انہوں نے جو تعویلیں کی ہیں اللہ کے پیغام کی، انہوں نے حیرت میں ڈال دیا ہے اللہ کو بھی، جبریل کو بھی اور مصطفیٰ کو بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی اللہ بھی حیران ہے کہ میں نے کیا بھیجا تھا، انہوں نے کیا بنا دیا، اور جبرائیل بھی حیران ہے جو قرآن لے کر آتے تھے کہ میں کیا لے کر گیا تھا، انہوں نے کیا بنا دیا، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام وہ بھی حیران ہے کہ ایک ہی ہو گیا، میں کیا بتا کے آیا تھا، انہوں نے کیا کر دیا۔ ہر مسلک مسلمانوں کا، اسی لیے مسلمان دنیا میں ذلیل ہو گئے، اسی لیے علماء کہتے ہیں اپنے اپنے مسلک کے لوگوں کو قرآن نہ پڑھنا، کیونکہ وہ جب وہ ایمٹی مائنڈڈ ہو کر قرآن پڑھے گا، اس کو بہت ساری باتیں ان باتوں سے ٹکراتی ہوئی لگے گی کہ جو اس نے بچپن سے سنی ہے اپنے مولویوں سے، ٹھیک ہے، لہٰذا پھر وہ ڈر کے بھٹکے گا جب ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا، پھر وہ جائے گا اپنے مولانا کے پاس پہ، تو وہ پہلے سے انہوں نے بندوبست کر دیا ہوگا، وہ تو پڑھا کیوں، تو نے پڑھا کیوں؟ ابھی کل ایک جگہ پہ درس قرآن تھا اور وہ بندہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آغا صاحب میرا دل نہیں مان رہا اردو میں پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا، ایسی ایڈکٹ کر دیا ہے، نشئی بنا دیا ہے ثواب کا، بدترین پستیوں میں گر چکے ہیں اقوام عالم کے درمیان، سمجھ رہے ہیں کہ اللہ اس طرح سے خوش ہو جائے گا ہم سے اور ہمیں پتہ نہیں کیا کیا مقامات ملے ہیں۔ ایک بات توجہ سے سنیے گا، جس کا اسلام اسے دنیا میں باعزت زندگی نہیں دے رہا، اس کا اسلام اسے آخرت میں بھی باعزت زندگی نہیں دے گا، اس لیے کہ اللہ نے جو دین قرآن میں بیان کیا وہ فی الدنیا والآخرہ انسان کو عزت کا میسج دیتا ہے، یعنی اگر وہ اسے کاٹ دیا جائے، رون دیا جائے، تب بھی وہ عزت والا کہلاتا ہے۔ دیکھنے والا بندہ کہتا ہے اگرچہ یہ کٹا پڑا ہے، اگرچہ یہ ذبح ہوا پڑا ہے، اگرچہ اس کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، لیکن یہ اپنی بات پر قائم تھا، اپنی بات پر قائم تھا، عزت والا۔ جس کا اسلام اسے یہی احساس نہیں کرا رہا کہ آج امت کی حالت کیا ہو گئی ہے، اس کا اسلام وہ ہے ہی جو اللہ کے رسول نے بتایا، وہ کوئی اور گھڑی ہوئی چیز اسلام کے نام پر اسے انجوائے کر رہا ہے، جو اس کو احساس نہیں کراتی کہ میرے آس پاس دنیا میں کیا ہو۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ذرا سخت بات ہے، لیکن بالعموم آپ چلے جائیں، آپ کبھی غور کیجئے گا، اپنے آپ کو دینی امت کے مسائل کے بارے میں اپنے دماغوں کو عادت ڈالیں کہ سوچیں۔ ایک موضوع جو بہت سوچنے والا ہے وہ یہ موضوع ہے کہ ہر انسان خود سے سوچے، پوائنٹس بنانے کی کوشش کرے، ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں، آپ کے شکر گزار ہوں گے، اور ہم ان میں سے جو واقعی ویلڈ پوائنٹس ہیں، ایکچوئل چیزیں ہیں، ان کو کمپائل کر کے اور ساری امت کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ اور وہ کیا ہے کہ قرآن کیوں مہجور ہے، کیوں لوگ قرآن نہیں پڑھتے، کیوں انکریج نہیں کیا جاتا، اور انکریج سے مراد کیا ہے؟ ایسی انکریجمنٹ جس کے نتیجے میں عوام میں قرآن رائج ہو جائے، کیوں نہیں ہے؟
قرآن کی محجوریت کے اسباب کیا ہیں، قرآن سے لوگوں کی دوری کے اسباب کیا ہیں. جب آپ غور کریں گے، تھوڑی ریسرچ کریں گے، تھوڑی تحقیق کریں گے، تو کھرا، پنجابی میں کہتے ہیں کھرا کہاں نکلے گا جا کر، انویسٹیگیشنز کہاں پہنچے گی، جنہوں نے قرآن پر لگانا تھا وہاں تک پہنچے گی. وہی سبب ہے قرآن سے لوگوں کی دوری. واپس آتے ہیں، بصیرت اور شعور سے دین کو قبول کیا جائے. وہ دین انسان کے اندر انجن کی طرح اس کو موو کرتا ہے، موو کرنے کی طاقت ہوتی ہے اس میں. اور اگر دین بس دیکھا دکھائی میں لیا گیا ہے، وہ جیسے وہ کر رہے تھے یہ بھی ویسے ہی کرتا رہتا ہے. اس دین میں طاقت نہیں ہوتی کہ بندے کو موو کرے، اس کے اندر تحریک پیدا کرے، اس کے اندر طوفان پیدا کرے. رسول کو ایک ہے ماننے سے پہلے کی سٹیج، اور ایک ہے رسول اللہ کو شعور اور بصیرت کے ساتھ مان لینے کے بعد کی سٹیج. مثال، ایک ہے ڈاکٹر کو ڈاکٹر ماننے سے پہلے کی سٹیج، اور ایک ہے ثابت ہو گیا سالڈ ویلڈ دلائل سے کہ یہ ڈاکٹر ہے، یہ مستند معتبر ڈاکٹر ہے. یہ دو الگ الگ جگہ. عقل کیا کہتی ہے کہ اگر آپ نے علاج کرانا ہے پہلے تحقیق کرو یہ ڈاکٹر ہے بھی کہ نہیں. بے وقوف لوگ، کم علم لوگ، ایویں جو ڈاکٹر نہیں ہوتے، عطائیوں کے پاس چلے جاتے ہیں. اور بعض عطائی ڈاکٹروں کی باتیں سن سن کے اس لیول پہ پہنچے ہوتے ہیں کہ وہ جو صحیح ڈاکٹر ہوتے ہیں انہیں بے وقوف سمجھتے ہیں. عطائی ڈاکٹروں نے انہیں ایسا جادو کر دیا ہوتا ہے ان پر اپنی باتوں سے کہ ان کو صحیح والوں کو غلط سمجھتے ہیں. جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے، کیا کرتے ہیں لوگ، انسان کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک صحیح معتبر قانونی ڈاکٹر ہے، تو پھر وہ ڈاکٹر اسے سخت سے سخت علاج بھی سجیسٹ کرے، حتیٰ کہ آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی، آپ کا بازو کاٹنا پڑے گا. عقل مند کیا کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس ڈاکٹر کی بات مان لیتا ہے. لیکن یہ کب ہے، جب اس کا ڈاکٹر ہونا صحیح طرح تحقیق کر کے ثابت ہو جائے گی ڈاکٹر سے. اسی طرح ایک رسول اللہ کو ماننے سے پہلے کی سٹیج ہے اور ایک رسول اللہ کو ماننے کے بعد کی سٹیج. اگر انسان نے شعور اور بصیرت سے اللہ کے نبی کو تسلیم کر لیا کہ اللہ کا نبی ہے، پھر اس کو یہ حق نہیں ہے کہ رسول پاک حکم دے اور وہ کہے میں چیک کروں گا. جو کہتا ہے میں چیک کروں گا، اصل میں اس نے رسول کو ایک معصوم اور اللہ سے کنیکٹڈ ہستی کے طور پہ قبول ہی نہیں کیا. اس رسول کو قبول نہیں کیا. اور اسی سے کنیکٹڈ ایک بات سن لیں، پریکٹیکل مثالوں سے بات زیادہ واضح ہوتی ہے، اور خاص طور پر وہ پریکٹیکل مثالیں کہ جس میں معاشرہ بعض اوقات مبتلا ہو. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے تقریریں سن سن کے بعض لوگوں کی، ان کے ذہن میں رسول اللہ پر دبا دبا اعتراض ہوتا ہے. ٹھیک، توجہ فرمائیے، مجھے نہیں معلوم میں نے پہلے اس کا تذکرہ کیا یا نہیں کیا. کیا اعتراض ہوتا ہے کہ جی رسول پاک اگر فلان کام نہ کرتے تو کتنا اچھا ہوتا. آج رسول اللہ کی کسی بات پر کیا کہہ رہے ہیں، اگر یہ نہ کرتے تو کتنا اچھا ہوتا. ذرا حجاب ہٹا کے عرض کرو، اگر رسول پاک فلان شادی نہ کرتے تو کتنا اچھا ہوتا. بہت بڑا جاہل ہے جو یہ کہتا ہے، بہت بڑا احمق ہے. یہ میں عرض اس لیے کروں کہ میں نے یہ والی بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ بدترین طریقے سے خود اپنے کانوں سے سنی، اسٹیج سے خود اپنے کانوں سے سنی.
اور میں وہ الفاظ بول نہیں سکتا کہ جو اس خطیب نے استعمال کیے تھے، یہاں پہ بول نہیں سکتا، رسول اللہ کی توہین ہوتی ہے اس اتنے بھونڈے طریقے سے اس نے یہ بدتمیزی کی تھی. سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں نے سن کے نعرہ مارا تھا. یہ میں اس کو بڑا سافٹ کر کے بیان کروں، رسول پاک یہ شادی نہ کرتے تو کتنا اچھا ہوتا. اس جاہل سے کوئی سوال کرے کہ اگر تو کہہ رہے کہ رسول پاک نے جو کام کیا وہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، تو نے پھر ان کو معصوم کب مانا؟ ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں دلوں کے اندر سے. اگر اللہ کے نبی کے کام پر اعتراض ہے، ابھی ہمارا رسالت پر ایمان ہی ٹھیک نہیں. اور جس کا رسالت پر ایمان نہیں ہے، امامت وغیرہ کو بھول جائے وہ کہ بعد میں آتی ہے. رسول اللہ ہے تو بعد میں امام ثابت ہوتے ہیں. جس کو رسول کی بات پر تھوڑا بہت بھی پرابلم ہے، ایک دفعہ سمجھ نہ آنا اور انسان سوال کرے، یہ کوئی پرابلم نہیں، لیکن ایک دفعہ جسارت یہاں تک کرے کہ یہ نہ کرتے تو بہتر تھا. اس سے سوال کیا جائے کہ وہی رسول اللہ پر آتی تھی یا وہی تجھ پر آتی ہے؟ تجھے اللہ نے وہی بھیجی ہے کہ ہمارے رسول نے یہ کام کیا، اس سے بہتر تھا یہ نہ کرتا. اس طرح بے لگام لوگوں کو دے دیا گیا منبر. جب اپنے مسلک کی بات ثابت کرنی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ وما ينطق عن الهوى. قرآن یاد آ جائے، یہ اپنی خواہش سے تو بولتا ہی نہیں. ان هو الا وحی یوحا، یہ اور کچھ نہیں، ایک وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے اس کی طرف بھیجی جاتی ہے، تب وہ کلام کرتا ہے. جب اپنی بات ثابت کرنی، مسلکی بات، اور وہ بات کہ جو تیری بھونڈی عقل کے اندر نہیں آ رہی، اس پہ تو کیا کہتے ہیں، اس وقت تو بھول جاتا ہے کہ وحی کے ذریعے کلام کرتا. کہتے ہیں یہ نہ کرتے تو بہتر. یہ کب ہوتا ہے، کب لوگوں کی جرات پیدا ہوتی ہے ممبر سے یہ باتیں کریں؟ جب انہیں پتا ہوتا ہے سامنے بیٹھے ہوئے بھیڑے اور ان کو سمجھ بمجھ کوئی بات نہیں آتی. جب یہ حالت ہو جائے تو پھر اس کے بعد ایمان اور عقیدہ وہ ویلڈ ہے جس کی آپ کے پاس دلیل موجود ہے، ورنہ سوائے آپس میں مسلکی فرقی لڑائیوں میں کچھ نہیں بنتا. چونکہ جاہل لڑ سکتا ہے، جاہل گالی نکال سکتا ہے اپنے آپ کو بڑا مذہب کا خدمت گزار سمجھ کے، لیکن اس سے پوچھا جائے. کہتے ہیں ایک صاحب کو جذبہ چڑھا جہاد پہ جانے کا، اور انہوں نے جہاد پر ایک کافر کو گرا لیا اور اس کو بندوق سیدھی کر دی مارنے کے لیے، اور کہا کہ آج تجھے مار کے جنت پکی کرانی میں نے. تو اس نے کہا کہ ایسے بھی مجاہد ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ کوئی صورت ہے تمہارے دین میں کہ میری جان بچ سکے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. اس نے کہا کوئی تو ہوگی تمہارے دین میں. تو اس کی موٹی عقل میں ایک بات آ گئی مجاہد کی، اور اس نے کہا کہ ہاں ایک صورت ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے، اگر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو بچ سکتا ہے. تو اس نے کہا میں تیار ہوں کلمہ پڑھنے کے لیے، پڑھاؤ. اب اس نے ذہن پہ زور دیا اور زور دے کے کہتا ہے، کوشش کرنے کو کہتا ہے کہ کلمہ مجھے بھی نہیں آتا، خود ہی پڑھ اور تب تجھے چھوڑوں گا، ورنہ تجھے چھوڑ دوں گا. جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ یہ چند دن پہلے ایک بینک مینیجر صاحب کو قتل کیا گیا، اور ابھی باتیں تو کھلی کی جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور اس پر بلیم کیا لگایا اس نے کہ توہین رسالت کرتا ہے. وہ محمد عمران حنیف اوان ان کا نام ہے. اگر آپ کی فیس بک جا کے چیک کریں، ابھی تک اس کا اکاؤنٹ موجود ہے، چیک کریں تو وہ ایک انتہائی سمجھدار متدین انسان ہے اور عاشق رسول ہے.
فرانس کے بائیکاٹ کی اس نے اپنے وہ فوٹو پر وہ لگائی ہوئی تھی کہ فرانس کا بائیکاٹ پر انہوں نے رسول اللہ تو نہیں کی. اچھا، فرقہ وارانہ محدودیت سے بھی آزاد بننا اہل سنت میں سے تھا، مسلک کے اعتبار سے اہل سنت اور ظاہراً بریلوی مسلک سے، لیکن جو اس نے اپنی وال پر وہ جو فیس بک ہوتی ہے اس پر جو پوسٹیں لگائی ہوئی تھی وہ سب مسالے کے علماء کی تھی. اس نے مولانا طارق جمیل صاحب کی پوسٹ لگائی ہوئی تھی، اس نے مولانا خادم حسین صاحب ان کی پوسٹ لگائی ہوئی تھی، اس نے مثال کے طور پر ان کی پوسٹ دفاع رسول اللہ اس حوالے سے، اس نے آیت اللہ خامنائی کی پوسٹ لگائی ہوئی تھی. آپ توجہ کریں، یعنی ایسے لوگ کم ہیں اس نفرتوں سے اور مسلکی قیدوں کے اندر جو گل سڑ رہے ہیں ان کے علاوہ سے باہر نکل کے سوچتے ہیں، لوگ بہت کم ہیں. لیکن اس نے اب ٹائم نہیں، اس نے اس کو گولی مار کر اور باہر آ کے نعرہ لگایا کہ یہ پہلے اس نے نعرہ لگایا یہ قادیانی تھا، بعد میں پتہ چلا قادیانی تھا، پھر ساتھ میں اور باتیں لگا دی. یہ عرض کیوں کر رہا ہوں، جاہل یا یہ کام کر سکتا ہے اور کسی سے ڈسکس کرنا بات کرنا یہ نہیں کر سکتا. اس کے پاس ہوتی نہیں ہے دلیل کہ وہ خود دلیل سے آیا نہیں ہے وہاں پر کہ کسی دوسرے کو دلیل دے سکے. اس کے پاس کوئی چارہ نہیں. اس کو کیا لگتا ہے جب اگلا بندہ بحث کرے اسے لگتا ہے کہ میری جنت گئی، اگر میں غلط ثابت ہو گیا میری جنت گئی، کیونکہ جنت اسی عقیدے کے ساتھ اٹیچ کی ہوتی ہے. تو اس میں مبتلا غیر سنجیدہ ہونا دین کے بارے میں، دین سیکھنے کے بارے میں، یہ بیماری ہے. اور اس بیماری کی جڑ ام الخبائث قرآن سے دوری ہے، ام الخبائث. اور میں کہا کرتا ہوں کہ شیطان نے، ابلیس نے ہر مسلک سے تقریباً اس قرآن عوام سے کم از کم قرآن کو دور کیا، انہیں قرآن سے دور کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب تک لوگوں کی اٹیچمنٹ ہے قرآن کے ساتھ، میں یعنی ابلیس کھول کے نہیں کھیل سکتا اپنی گیم. لہذا پہلے اس کو نکالو ان کی زندگیوں سے، اس کے بعد آپ کو کھیل. ایک سوال پڑھیے محمد. یہ تو قرآن مجید کہہ رہے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے. یہ کون سی سٹیج پر ہیں؟ انہوں نے ایمان قبول ہی نہیں کی. ان پہ رسول کی رسالت کہ یہ معصوم ہے، اللہ سے کنیکٹڈ ہے، انہوں نے مانی نہیں ہے، یعنی دلوں سے نہیں مانی. جب دلوں سے نہیں مانی تو ہر چیز کو، خاص طور پہ اگر اللہ کا رسول حکم کرے تم نے جنگ پہ جانا اور پتہ ہو دشمن بہت سٹرونگ ہے اور بہت زیادہ لوگ ہیں، یہ کہیں گے یہ کیسا حکم دے پرواہ ہے نا، خودکشی. لیکن جو حقیقی مومن ہوگا، جس کو رسول اللہ کی اس بات پر ایمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مثلا قرآن کی آیت جو سنی ہوئی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز گمان نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے کہ یہ مردہ ہے. بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے، فضل یعنی زیادہ، جو کچھ ان کو دیا ہے اس پر خوش ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور جو پیچھے رہ گئے دنیا میں، ابھی راستہ وہی ہے ان کا بھی، لیکن ابھی ان کو شہادت نہیں ملی، ابھی ان سے آ کر ملحق نہیں ہوئے، پیچھے ہیں، ان کو بھی خوشخبری دے رہے ہیں، بشارتیں دے رہے ہیں. کیا؟ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ انہیں کوئی غم. ایسی زندگی اللہ نے کو دی ہے. جس کو اس پر ایمان، اس سے جب پوچھا جائے کہ تو مرنے کے لیے جا رہا ہے میدان میں، تو
موت سے ڈرتا نہیں ہے، موت تجھے کیسی لگتی ہے؟ تو وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ لیکن دوسرے کو موت پڑتی ہے اور جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایمان نہیں۔ لہذا قرآن نے ایمان کا ایک ٹیسٹ کیا بتایا؟ جو یہودی کہتے تھے جنت میں صرف ہمیں جانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ جمعہ میں بھی ہے، کیا کہ قل یا ایھا الذین آمنوا، اے رسول کہیے اے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے اولیاء، اللہ کے بڑے قریبی دوست ہو، تم من دون الناس، باقی لوگوں کے علاوہ، یعنی تم اسپیشل ہو اللہ کے، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو۔ اور یہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے ٹیسٹ، جو اپنے آپ کو بڑا چیمپئن مومن سمجھتا ہے، وہ ذرا تصور کرے اگر ابھی مرنا پڑ جائے تو ٹینشن ہوگی یا ٹینشن فری مار جائے گا خوشی خوشی سے؟ اگر فرشتہ آ جائے، ہاں بھائی تمہاری جان نکالنی ہے، تو کوئی اس کو پرابلم نہیں ہوگی۔ ایسے نہیں کہتے ہیں، ایک بندہ غریب تھا تو دعا مانگو، یا اللہ میرے اے دے دے، بنگلہ دے دے، گڈی دے دے، کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ تو جب آخر تنگ آ گیا تو کہتا ہے اللہ یہ زندگی تو بہتر ہے، میرے موت دے دے۔ تو حضرت اسرائیل آ گئے چار، تو کہتا ہوں بندہ گال بھی نہ کرے، کون سے دل سے کہا، گل تو بندہ کر سکتا، پہلے اتنی دعا مانگی اور کوئی نہیں ملیا، تو ہم بہت دعا مانگی تو تسی آ گئے، بندہ گال بھی نہ کرے۔ یہ ایک ٹیسٹ ہے ایمان خالص۔ جس بندے کا، یقین کریں، جس بندے کا معاملہ اللہ سے کلیئر نہیں ہے، اس کو موت کبھی بھی پسند نہیں آئے گی۔ جس کے اسے پتہ، انسان کو اپنے اعمال پتہ ہوتے ہیں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے نفس پر اپنے آپ اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ بصیر کے آگے جو تے آئی ہے بصیرہ، یہ بھی مبالغے کے لیے، جیسے علام کو کہتے ہیں علامہ، یہ علامہ کی جو اینڈ میں تے ہے یہ اور مبالغے بہت زیادہ ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان بہت، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، اگرچہ اپنی خرابیوں کے لیے عذر تراشی کرتا ہے، یہ تعبیریں کر لیتا ہے کام، جانتا اچھی طرح میں نے کیوں کیا۔ اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ نے ٹیسٹ کیوں بتایا قرآن میں موت کی تمنا والا، کہ یہ موت کی تمنا وہی کر سکتا ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ اپنے معاملات سیٹ رکھے، جس نے دو نمبری کی ہوئی ہیں، اس کا دل نہیں کر سکتا کہ وہ جائے، اسے دنیا سے پیار ہوتا ہے، دنیا سے ہی محبت ہوتی ہے۔ اب ائمہ اہل بیت کی روایات میں کیا ہے؟ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، الدنیا سجن للمؤمن۔ اب تو یہ ایسی باتیں بھی نہیں بنتی، سجن کس کا دل کرتا ہے سجن میں رہنے کا، قید خانہ میں، ٹھیک ہے؟ تو جیل میں پڑے جا کے سروے کرے وہاں پر کہ انجوائے کرو یہاں پہ لائف کو، وہ غصہ ہو جائے، دماغ خراب، جیل کو زندگی انجوائے کرنا، دعا کرو نکلیے تو باہر نکلیے۔ تو آئمہ نے فرمایا کہ الدنیا سجن للمؤمن، کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ جو آگے اگر ایمان ہے اس کو، زبانی کلامی ایمان نہیں ہے، دل سے تسلیم کر چکا ہے کہ جو آگے ہے وہ بہت بہتر ہے اس سے۔ کسی سرکاری افسر کا، آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، وہ آپ کو جناب پوسٹنگ کر دیں، صحرائی علاقہ ہے، بجلی وہاں پہ نہیں ہے، پانی صحیح طرح نہیں آتا، صاف پانی نہیں ہے، بچوں کے لیے تعلیم کی سہولیات نہیں، مثال کے طور پر، اور کمپنی کہے کہ کچھ عرصہ یہاں پہ رہو، پھر ہم تمہیں بتا دیں گے، اس کے بعد تمہاری پوسٹنگ کریں گے، بہترین بنگلہ دیں گے، نوکر دیں گے، چاکر دیں گے، گھر میں ایسا پیکج دیں گے کہ تم بھول جاؤ گے تم نے کیا کام اٹھایا وہاں۔ آپ خود بتائیے، یہ تو ہر روز چیک کرے گا، یار میرا آرڈر نہیں ہوا، میرا آرڈر نہیں ہوا میری طرف سے، کب یہاں سے میری جان چھوٹ گئی۔ یہ
اس طرح کی بات ڈسکرائب کی. اور میں اس بات کو سمیٹوں یہ کہہ کر کہ امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادی اپنی مہجور امام فرماتے ہیں اے پروردگار، اے اللہ، اے میرے رب، جب تک میری زندگی، ان خدا کا سپورٹ کر رہے ہیں، جب تک میری زندگی، ان تو دیکھ رہا ہے، جب تک میری زندگی تیری اطاعت میں گزر رہی ہو تب تک تو مجھے زندہ رہنے دے. لیکن جب تو یہ دیکھے کہ میری زندگی شیطان کی چراگاہ بننے لگے تو مجھے موت دے دے. پھر مجھے زندہ، کیونکہ پھر میں زندہ رہوں گا تو پھر تو خرابی ہوگی، پھر تو تجھ سے دور ہو جاؤں گا. اب یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن پورا خلاصہ ہے اس میں. جس کا اس جملے پر ایمان ہے اور واقعا اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے وہ کبھی بھی ابلیس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوگا. خود خدا سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، اگر تو دیکھے کہ میری زندگی ابلیس کی طرف جانے لگی ہے، اس کی باتیں ماننے لگا ہوں، مجھے موت دے دے. اور جب تک تیری اطاعت میں گزر رہی ہے مجھے بے شک زندہ رکھنا، تاکہ اس طرح جتنی گزرے گی اتنے زیادہ اللہ کا قرب، اتنے زیادہ اللہ کے پاس درجات ہوں. لیکن اگر شیطان کی اطاعت میں جتنی گزرتی جائے گی اتنا جہنم میں کام خراب ہوتا جائے گا، درجہ بد سے بدتر ہوتا جائے گا. صلوات پڑھیں محمد. بس انشاءاللہ واضح. کیوں منافق کہتے ہیں ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں؟ کیونکہ یہ تو کہہ رہے ہیں مرنے کے لیے چلو، جنگ کے لیے نکلو، جو مال ہم نے اپنی محنت سے کمایا اب ان کے کہنے پہ دے دے ہمارا وطن. جب سے مدینے میں آئے چند مانگتے رہتے اب اس کام کے لیے پیسے ہو، اس کام کے لیے خرچ کرو، اس کام کے لیے خرچ کرو. ہم اپنی محنت سے کماتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں لو. یہ ساری باتیں کہاں سے ہیں؟ یہ نفاق جو دل میں ایمان ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح یہ کم عقل سفہا ایمان لائے. آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک یہی لوگ سفہا ہے، سفیہ، کم عقل ہے، لیکن وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن علم نہیں رکھتے. علم کسے کہتے ہیں؟ کس چیز کا علم؟ یعنی جیسی وہ چیز ہے حقیقت میں ویسی پتہ چل جائے. ایک دفعہ چیز کچھ اور ہے، میں کچھ اور سمجھ رہا ہوں، وہ علم نہیں ہوتا. اگرچہ میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ علم. علم کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز جیسی اس کی حقیقت ہے اس طرح سے اس کو درک کر لیں، حقیقت اس کی دیکھ لیں. ان کو علم نہیں، یہ سمجھ لیں مومن بیوقوف ہیں. بیوقوف اصل میں یہ خود ہے. اور اس کے بعد پھر ان کی ڈبل گیم کے بارے میں اللہ نے کی وضاحت کی ہے کہ ان کی محفلیں کیسے ہیں. وَإِذَا آیت نمبر 14 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو ایمان لے. تو مومن منافق ہی ہوتے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب خلوت کرتے ہیں اپنے شیاطین کے ساتھ. اب یہاں شیاطین سے مراد یہ نہیں کہ ابلیس کے ساتھ کرتے تھے. قرآن میں 2 قسم کے شیطان بتائے، من الجنت والناس. شیطان نظر نہ آنے والے بھی ہوتے ہیں جنات میں سے، اور شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. یہاں مراد کون سے ہیں؟ جو ان کی اصل، جن کے ساتھ ان کے ساز باز ہیں، جن کے ساتھ مل کے پلاننگ کرتے ہیں. آج اب رسول اللہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا کیا حل کیا جائے. ٹھیک ہے، کبھی مکے والوں کو پیغام بھجوا رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، چالوں پہ چالیں، خیانت کاریوں پہ خیانت کاریاں. اور جب وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں، قَالُوا، کہتے ہیں، إِنَّا مَعَكُمْ، یقیناً ہم اصل میں کیا ہے تمہارے ساتھ. إِنَّا مَعَكُمْ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب کیا کریں، گزارا نہیں چلتا. اب یہ تو اتنے لوگ نے اس کا دین قبول کر لیا، اب ہم کدھر جائیں؟ بتاؤ، ہیں ہم تمہارے ساتھ. ان کے ساتھ کیا
کیوں جاتے ہیں ان کی محفلوں میں؟ انما نحن مستہزئون، ان کو چکر دیتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ استہزاء کیا ہوتا ہے؟ اگلے بندے کو آپ بے وقوف بنا رہے ہو اور وہ بے وقوف بن رہا ہو، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو ظاہر آپ یہ کر رہے ہیں کہ بڑے مخلص ہیں آپ اس کے ساتھی ہیں، لیکن اصل میں اس کو فراڈ لگا رہے ہیں۔ یہ استہزاء کی قسم، تحقیر کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، ان کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں۔ اور مذاق جس کا اڑایا جاتا ہے بندہ اس کو بے وقوف سمجھتا ہے۔ اگر آپ غور کریں مذاق اڑایا جاتا ہے، جیسے بعض لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ان کے ساتھ اور ہم کچھ نہیں کرتے، بالکل ساتھ نہیں ہیں، صرف مذاق کرتے ہیں، صرف ان کو ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ آیت نمبر 15، اب اللہ تبارک و تعالی جواب دے رہا، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے۔ اور اگر آپ اس کو تصور کریں تو واضح ہے کہ مومن کا رسول اللہ کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے تو اصل میں تو جہنم میں اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ استہزاء کس کا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اگر آپ سے عرض کروں، اگر ایک بندہ کسی کو 100 روپے کا فراڈ کر کے خوش ہو رہا کہ میں نے اسے بیوقوف بنا دیا، ٹھیک ہے، اور یہ کام کر کے ایسے قانون کی زد میں آؤ جس کا جرمانہ 1 کروڑ روپے ہو، ٹھیک ہے، اور اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ میری ساری کارروائی جو ہے وہ حکومت نے، انتظامیہ نے وہ دیکھ لی، ان کے پاس ثبوت جو اسے پتہ نہیں، اب وہ 100 روپیہ اس کو اس سے ٹھگ کے اس کو چکر دے کے خوش ہو رہا ہے کہ میں نے اسے بیوقوف بنایا، جبکہ اسے پتہ نہیں کہ 1 کروڑ روپیہ مجھے بھی دینا پڑے گا، میرے خلاف ثبوت اکٹھے ہو گئے، ٹھیک۔ اب اگر پولیس آئے اس کو پکڑے اور کہے کہ بچہ اس جرم کی سزا 1 کروڑ روپے جرمانہ ہے جو تو نے کیا ہے، تو لوگ اس سے کہیں گے تو نے اس کا مذاق اڑایا، تو نے اپنا مذاق اڑایا، مذاق تو تیرے ساتھ ہوا جس کو 100 کے بدلے کروڑ دینا پڑا۔ مثال دے رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے، وَیَمُدُّهُمْ، یہ بہت خطرناک بات ہے جس کے بارے میں اللہ کا قانون، اللہ کے اس قانون کی زد میں آ جائے، وَیَمُدُّهُمْ، اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے، فِي طُغْیَانِهِمْ، ان کی سرکشی۔ اب ایک سرکش کو اگر پکڑ لیا جائے تو اس نے جتنا نقصان کیا ہے اتنی کی اس سے سزا ملے گی، لیکن اگر ایک سرکش کو ڈھیل دے جائے اور کرتا کہ تیرے جرائم کا انبار زیادہ ہو جائے اور تجھے پھر اور سزا ملے، خدا مجالم کہہ رہا ہے کہ مذاق تو ان سے ہو رہا ہے کہ جس نے پکڑنا ہے وہ ڈھیل دے رہا ہے کہ اور کرو، جو تم نے حرکت کی ہے تمہاری سزا یہ ہے کہ اور بڑے مجرم بن کے نکلو دنیا سے، اور زیادہ سخت اللہ کے عذاب اور زیادہ لمبی سزا کے مستحق بن کے نکلو۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء کر رہا ہے، وَیَمُدُّهُمْ، اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، فِی طُغْیَانِہِمْ، کہ یہ اپنی سرکشی، طغیان سرکشی، یعمہون، اسی طرح لوٹ پوٹ ہوتے رہے، اسی طرح گلتا رہے۔ یہ یعمہون کا معنی ہوتا ہے اندر کا اندھا، جسے نظر کچھ نہیں آ رہا، ایک ہوتا ہے ان آنکھوں کا اندھا، ایک ہوتا ہے اندر کا اندھا، یہ اپنے اس اندر کے اندھے پن میں اسی طرح ٹھوکریں کھاتے رہے، اسی طرح الٹے سیدھے کام کرتے رہے، اللہ ان کو ڈھیل دے تاکہ ان کے جرائم اور زیادہ ہو جائیں۔ آیت نمبر 16 جو آج کے لیے آخری آیت ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے،
ہدایت ان کے پاس آئی تھی، اللہ نے ان کے لیے بھیجی تھی کہ یہ لو قبول کرو اس کو. انہوں نے کہا کہ ہدایت نہیں چاہیے، گمراہی چاہیے. انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی. ان کو انہوں نے سودا کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت میں کوئی فائدہ، کوئی نفع نہ دیا. بڑے سمجھدار، ہم بڑا تیز کام کر رہے ہیں. فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت یافتہ ہوئے. محتدین کنہیں کہتے ہیں؟ جو ہدایت کو قبول کر لیں، ہدایت یافتہ ہو جائے. ہدایت کو قبول کرنے والے کو محتدی کہا جاتا ہے. اس کی جمع محتدین یا محتدون، دو طرح سے اس لفظ کی شکل آتی ہے. سوال پڑھیے محمد والے. آج کے درس کو ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں تاکہ سوال و جواب، اور سوال و جواب کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس بات کا پلیز اپنا خیال رکھیں کہ سوال وہی ہو کہ جو اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے، قرآن مجید سے. اس کے ہٹ کر اگر سوالات ہیں وہ باہر بعد میں انشاءاللہ کیے جا سکتے ہیں. ایک مرتبہ پھر سوالات پڑھیں محمد والے. یہ چھوٹی سی اناؤنسمنٹ بھی کر دوں میں کہ جو نیکسٹ سنڈے آئے گا اس میں چونکہ سفر درپیش کراچی انشاءاللہ ہوگا، تو اگلے سنڈے کو یہاں پہ حاضر نہیں ہو پاؤں گا. اور اس سے آگے پھر جو سنڈے آئے گا 3 سنڈے، اس میں انشاءاللہ درس اگلے سنڈے نہیں، اس کے بعد انشاءاللہ خدا نے مہلت دی اور توفیق دی تو ہوگا. جی بسم اللہ، سوالات. آج کوئی سوال نہ ہونے کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو باتیں بالکل کلیئر سمجھ میں آ رہی اور یا کچھ بھی پہلے نہیں آ رہی. انشاءاللہ دوسرے والا تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن پہلے والی جو ہے وہ صورتحال. سوال آپ سے کیا تھا تقیہ سے متعلق، اس کو مکس کرتے. جی سوری، مجھے ذہن میں نہیں رہا، تھوڑی دیر پڑھا تھا لیکن ذہن میں نہیں رہا. تو یہ آپ سے بھی کہہ دوں، اگر کوئی سوال مثلا بعد میں کوئی مجھ سے واٹس ایپ کے ذریعے کرتا ہے تو آپ کو گزارش ہے کیونکہ بہت زیادہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو یاد نہیں رہتا. تو سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں سوال ہو، نیکسٹ درس میں درس شروع ہونے کے ٹائم پہ ایک چٹ لا کے یہاں پہ رکھ تاکہ اس کے جوابات انشاءاللہ دیے جا سکیں. اگر یہ سوال نے مجھے بھیجا تھا اور ابھی بھی ریمائنڈ کروایا کہ منافقت اور تقیہ میں کیا فرق ہے، تقیہ کرنا اور منافقت کرنا. تو اس سے پہلے ایک اور چیز آپ کو بتا دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ایک دفعہ ہے کہ آپ کسی کی اصلاح کے لیے اس سے کوئی ایسی بات کریں کہ جو آپ کرنا نہیں چاہتے، آپ کا دل نہیں، لیکن مثال کے طور پر اللہ کا حکم ہے کہ تم یہ کام کرو، آپ کا دل نہیں کر رہا. اس بندے سے آپ کی کوئی دشمنی ہے، کوئی مخالفت ہے، اس نے جو ایسا مسئلہ کیا، اب آپ اوپر سے اسمائل، دل آپ کا بڑا نہیں کر رہا کہ میں کام کروں، لیکن آپ کا یہ بھی دو چیزیں ہیں یہاں پر، یعنی آپ کے اندر خواہش نہیں ہے لیکن آپ کر رہے ہیں. لیکن مقصد کیا آپ کا؟ مقصد ایک پاکیزہ مقصد ہے، اپنا ذاتی نفع، دوسرے کو دھوکہ دینا یہ بیچ میں ہے ہی نہیں، بلکہ دوسرے کی اصلاح، دوسرے کی خیر خواہی مقصود ہے. یہ منافقت نہیں ہے. منافق کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اگلے کو چکر دے رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو یعنی فراڈ کر رہا ہوتا ہے، اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو بے شک نقصان ہو جائے. تقیہ کیا چیز ہے؟ منافقت تو انشاءاللہ واضح منافقت کو ہوتی ہے. تقیہ کیا چیز ہے؟
کسی ایسی جگہ پر اپنی جان، ناموس یا مال کی حفاظت کے لیے اپنے حقیقی دین کو یا عقیدے کو چھپا لینا، جہاں پر اسے بتانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، بس آپ ضائع ہو جائیں گے وہاں پر. ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر اعلان حق کرنا ہو، وہ الگ مقام ہے، وہاں پہ تقیہ نہیں کہ انسان الگ الگ سچویشن ہوتی ہے. ایک دفعہ آپ ایسی حالت میں ہیں کہ کوئی وہاں پر اعلان حق کرنا، اس کا دفاع کرنا وہ معقول نہیں ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو، تقیے کا حکم قرآن میں نازل ہوا کب؟ جب بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا. حضرت عمار یاسر کی والدہ کو، ان کے والد کو، یہ غلام تھے، قتل کر دیا. تو حضرت عمار یاسر کی باری آئی، انہوں نے کہا کہ تو کر. اب اپنی والدہ والد کو شہید دیکھ چکے تھے تو ان کے منہ سے چند جملے نکل گئے، ٹھیک ہے، جو وہ کہہ رہا تھا ان کا مالک جو تھا. اس نے ان کو چھوڑ دیا اس وقت. اب جب یہ وہاں سے نکلے تو سمجھ لے کہ دنیا اندھیر ہو گئی ان کے لیے کہ میں نے زبان سے کیا لفظ نکالا. رو رہے تھے، پچھتا رہے تھے، انتہائی پریشان تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے قرآن میں یہ آیت نازل کی اور وہاں پہ فرمایا کہ جس شخص کو مجبور کر دیا جائے، الا من اکرہ وہ جسے مجبور کر دیا جائے، لا اکراہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن ایک ایسی سچویشن کا شکار ہو گیا کہ اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، یہ مارا جائے گا. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ وہ کلمات ادا کر لیے جائیں کہ جو خلاف ایمان کلمات، میں رسول کو رسول نہیں مانتا. ٹھیک ہے، یہ خود اللہ نے حکم کیا. ایسی سچویشن منافق کیا ہوتا ہے؟ وہ فراڈ کر رہا ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ اپنے ذاتی مفادات کے لیے، نہ کہ الہی حکم کی وجہ سے. دوسرے کو چکر دے رہا ہوتا ہے کسی ذاتی مفاد کے لیے، نہ کہ الہی حکم کے لیے. توجہ فرمائیں. اگر دیکھا جائے ظاہر میں تو لگتا ہے جیسے کہ ان کے ذہن میں سوال آیا کہ یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں، اس کے دل میں کچھ اور ہے اور اظہار کچھ اور کر رہے ہیں، اور وہ جو منافق ہے وہ بھی دل میں کچھ اور ہے، اظہار کچھ اور کر رہا ہے. لیکن ان دونوں کی جو نیت ہے وہ بالکل الگ الگ ہے. وہ باقاعدہ سے چکر دے رہا ہے، فراڈ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ بے وقوف ہے اور ہم بڑے تیز ہیں، جبکہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے جو بلا وجہ چلی جائے گی یا بلا وجہ مار کھانی پڑے گی، اس کے لیے صرف ظاہری طور پر کچھ دیر کے لیے وہ کام کرتا ہے. صلوات پڑھیے محمد. جی، اصول دین میں علی تبدیل میں ہے. دیکھیں دو پارٹس ہیں. ایک کو کہتے ہیں ہم آسانی کے لیے تقسیم کر دیا گیا اصول دین اور فروع دین. اصول کہتے ہیں جڑوں اور فروع کہتے ہیں شاخوں. ٹھیک، درخت کی جو جڑ ہوتی ہے عربی میں اسے کہتے ہیں اصل، اور اس کی جمع اصول ہے. جو اردو میں کہتے ہیں نا میرا اصول ہے، یہ اصل میں غلط ہے. اصول جمع ہے، اصل ہوتی ہے. بہرحال اردو میں یہ رائج ہے، اصول ہے اصل، جڑ، اصول اس کی جمع ہے. فرعین شاخ اور فروع، ٹھیک ہے نا، شاخوں کہتے ہیں. تو اصول دین میں یعنی اعتقادات میں
تقلید جائز نہیں. بڑے سے بڑا عالم کہے کہ یہ بات مانو، جو مانتا ہے وہ غلط کر رہا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے وہ بھی غلط کر رہا ہے، اور جو مان رہا ہے وہ بھی غلط کام کر رہا ہے. اور جو معاملات ہیں، عبادات ہیں، کون سا کام کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو یا تو اس میں آپ کے پاس اتنا صلاحیت ہو، اتنا ٹائم ہو کہ آپ خود قرآن و حدیث سے ان احکام کو نکال سکیں، ٹھیک ہے. اگر نہیں نکال سکتے، اگر نکال سکتے ہیں تو آپ خود مجتہد ہیں. مجتہد کسے کہتے ہیں؟ جو یہ کام کر سکتا ہے. اور اگر آپ خود مجتہد نہیں ہیں تو پھر جس کا ڈاکٹر ہونا کسی معتبر طریقے سے ثابت ہے کہ یہ اسپیشلسٹ ہے اس میں، آپ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. جیسے دنیا میں ہر شعبے کا، جس شعبے کا آپ کو کام ہوتا ہے آپ اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ دو الگ الگ پارٹس. یہ جو کہا جاتا ہے جس اندھی تقلید کی مذمت کی گئی ہے وہ اصول دین میں ہے. دین کی اصل بات اللہ کو ماننا ہے نہیں ماننا، اللہ تعالیٰ ہے نہیں ہے، اس مثال کو اور رسول پاک کو کیوں ماننا ہے، کیوں مانتے ہو، امامت کو تم نے مانا ہے کیوں مانا ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس. تو یہ ساری چیزیں اس میں تقلید جائز نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بڑے سے بڑا، مثال کے طور پر کوئی کسی بندے نے کوئی بات کی ہو، بڑے سے بڑا عالم، اور آپ پر کلیئر ہو جائے کہ بات یہ نہیں ہے، آپ اس کو فالو نہیں کر سکتے. آپ کو سنجیدگی دیکھنا پڑے گا، یا میں غلط ہوں یا وہ غلط ہے. آپ چیک کریں گے مجھے جو بات پتہ چلی ہے وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں. بسم اللہ. اختلاف کیوں پایا جاتا ہے مجتہد؟ سوال کا یہی مطلب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تفصیلی بات ہے، میں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پہلے مثال دے دوں آپ کہ بعض اوقات پیچیدہ معاملات میں ہو سکتا ہے کہ مثلاً ایک بہت ہی پیچیدہ مرض ہو کسی انسان کو، اور اس کے علاج کے لیے ایک ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھے. ایسا ہوتا ہے دنیا میں، سارے اچھے اس شعبے کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوں، مرض پیچیدہ ہے، اس کی ٹیم بیٹھے اور ہو سکتا ہے کہ اس ٹیم میں ایک رائے پر اتفاق نہ ہو کہ اس کا علاج کیسے کریں. مثال دے دوں سادہ سے، میں خود کوئی میڈیکل کے شعبے کا تو نہیں، مثال کچھ کہیں کہ پہلے اس کو ابھی فوری اس کا آپریشن نہ کیا جائے بلکہ اس کو میڈیسن کے ذریعے کچھ، اور دوسرے کہ نہیں ابھی آپریشن ضروری ہے ورنہ کام خراب ہو جائے گا، اگر لیٹ کریں گے آپریشن تو خراب ہو جائے گا. یہ جو اختلاف پیدا ہوا کس وجہ سے پیدا ہوا؟ کیونکہ جو انفارمیشن ان کے پاس ہے اس مرض کی وہ اتنی زیادہ واضح نہیں ہے کہ کلیئر کٹ صاحب ایک پر اتفاق کر سکے. اب ہوا کیا ہے کہ خدا ان پر اپنی بے شمار لعنتیں برسائے کہ جنہوں نے رسول کے نام پر اور اہل بیت کے نام پر جھوٹ بولے، اور وہ کتابوں میں آ گئے، کتابوں میں لکھی، ٹھیک ہے. اور یہ بکثرت ہوا ہے. یہ رسول اللہ کے اپنے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں رسول پاک کے نام پر ایسے جھوٹ بول رہے تھے لوگ کہ اللہ کے نبی نے خطبہ دیا تھا اور فرمایا تھا کہ میرے اوپر کثرت سے میرے نام پر جھوٹ بول رہے ہیں، جان لو کہ جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم. کیوں؟ اگر رسول اور اہل بیت کے نام پر جھوٹ نہ ہوتے تو بہت آسان ہوتا آپ کو ڈھونڈنا. لیکن اختلاف ہوا
لوگوں نے یعنی 2 گروپس میں تقسیم ہوئے تو ہر ایک نے اپنے گروپ اور اپنے پیر کے لیے اس کو جو ذہن میں آیا اس کو رسول اللہ کے نام پہ تھوک دیا. کیونکہ میں کہوں گا میں نے کہا تو لوگ بھی مانیں گے, چلو رسول اللہ کے نام پہ کرو, میرے کہنے پہ نہیں مانیں گے, ائمہ کے نام پہ کر دو تو لوگ مانیں گے. تو اس کی وجہ سے صحیح اور غلط بہت زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور اب میں اتنا ہی ابھی یہاں بات کر سکتا ہوں کہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو مد نظر رکھ کر صحیح کو غلط سے الگ کیا جاتا ہے. تو اس پروسیس میں ایمانداری سے بھی, جیسے میں نے ڈاکٹر کی مثال دی, بعض اوقات 2 ڈفرینٹ نتیجوں پر پہنچتے ہیں ایمانداری سے, نہ کہ کسی کی جرت نہیں ہے. جرت سے مراد یہ کہ دیدہ دانستہ اس کو پتہ چلے کہ اللہ رسول یہ کہتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں, یہ تو دین سے خارج ہے جو جان بوجھ کے اللہ رسول مخالفت کرے. لیکن یہ جو غلط اور صحیح کا مکسچر ہے, اس کی وجہ سے یعنی ایک فیکٹر بتا رہا ہوں اور بھی کہ جو وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے مجتہد, جتنی اس میں صلاحیت ہے, جتنا اس میں نالج ہے, جہاں جہاں اس کو دیکھنا چاہیے ان سب کو دیکھنے کے بعد وہ ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے ایمانداری سے, اور اس کو وہ سامنے رکھتا ہے. اسے کہتے ہیں فتویٰ. فتویٰ یعنی علمی رائے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ کیا لکھتے ہیں, آپ نے اگر دیکھا ہو جب فتویٰ آگے لکھا ہوتا ہے اینڈ پر واللہ اعلم, یہاں پہ میں پہنچا ہوں اور اللہ سب سے بہتر جانتا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. فتویٰ اسے کہتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. تو یہ سبب ہے بعض فتاوی میں اختلاف کا, کیونکہ صحیح کے ساتھ غلط بھی خلق مرد کتابوں کے اندر آ چکا ہے, اور تھوڑا سا نہیں ہے, بہت زیادہ ہے. تو وہ جو الگ الگ کرنا ہے اس وقت اس میں بات, مطلب یہ جو بات آپ کو میں نے کہا الگ الگ کرنا صحیح غلط کو, یہ ایک اور بھی چیزیں بیچ میں شامل ہو جاتی ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. خدا رب عالم سے انشاءاللہ دعا ہے پروردگار عالم قرآن کریم کے ساتھ جو رشتہ بگڑ گیا ہے ہماری اللہ کے رسول کی امت کا, پروردگار عالم ساری امت کو اس بگڑے ہوئے رشتے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ چاہے علماء کی شکل میں, چاہے غیر علماء کی شکل میں, شیعہ یا سنی ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے ہمت ختم ہو جائے, قرآن پڑھنے کا شوق ختم ہو جائے, اس کا شک نہیں ہو قرآن پڑھنے کی. پروردگار اگر وہ لوگ قابل ہدایت نہیں ہیں تو ان کے شر سے اور اس مصیبت سے بھی اس امت کو نجات عطا فرمائے, اور اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم اور قرآن کے سائر روایات اہل بیت سے توسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پر محمد و آل محمد صلوات. آپ سے معذرت کے ساتھ میں میرے ذہن سے اتر گیا, کچھ مومنین نے دعاؤں کے لیے کہا تھا, خاص طور پر آج کل یہ جو پھر کرونا کی وبا نے دوبارہ سر اٹھایا ہوا ہے. آپ سب سے درخواست ہے کہ دعا فرمائیں کہ تمام افراد جو اس کرونا کی بیماری میں مبتلا ہیں, اور بالخصوص وہ افراد کے جنہوں نے ہم سے دعا کرنے کا کہا ہے, پروردگار عالم قرآن کریم کے صدقے, محمد و آل محمد کے صدقے اس موذی مرض سے ان کو نجات عطا فرمائے, ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اور اے پروردگار اس کرونا کی وبا سے بشریت کو, انسانیت کو, ساری انسانیت کو نجات عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد.